صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا، والسماء بناء، اور آسمانوں کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے نکالا پھلوں کو، ثمرات، میووں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 27واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دونوں آیتوں کا خلاصہ سن لیجئے۔ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مختصر خلاصہ یہ لکھا ہے کہ سب بندوں کو، مومن ہوں یا کافر یا منافق، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما کر توحید باری تعالیٰ سمجھائی ہے، جو ایمان کے لیے اصل ہے، ایمان کے لیے اصل ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو، سب کو پیدا کیا، اور تمہاری ضروریات اور تمام منافع، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا، یعنی یہ جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور ہمارے لیے منافع یعنی ضروریات کی چیزیں بھی پیدا کی، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا جو تم کو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، یہ کس قدر حماقت اور جہالت ہے، حالانکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم ان سے سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، سوال کرو کہ کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جاننے کے باوجود یہ کام کرنا، یہ حماقت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا الناس، یہ یا ایھا الناس کیوں کہا؟ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کرنے والے تو مومن ہو سکتے ہیں، اب کفار جب تک مسلمان نہ ہو وہ عبادت کے مکلف تو نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی ہی نہیں کہا بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ یا ایھا الناس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد اہل مکہ ہے، کہ اے مکہ والو عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔
اور جہاں کہیں یا ایھاالذین آمنو کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس سے مراد آمنو سے مراد جو ہے وہ اہل مدینہ ہیں کہ اے مدینہ والو اللہ کی اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکہ میں اکثر کافر تھے، مکہ میں اکثر کافر تھے، مسلمان کم تھے، اس لیے اللہ نے یا ایھا الناس کہا تاکہ ایسا لفظ بولا جائے جو تمام لوگوں کو شامل ہو، جو کافروں کو بھی شامل ہو، مسلمانوں کو بھی شامل ہو، اس لیے یا ایھا الناس کہا۔ اور مدینہ کے حساب سے چونکہ مسلمان زیادہ تھے، وہاں کفار کم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے، ان کی بزرگی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک اور تعبیر ہے، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس سے جہاں کہیں بھی یہ ذکر آیا ہے، یا ایھا الناس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مکی ہے، اور یا ایھا الذین آمنو جہاں کہیں آیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، گویا ان کا شان نزول بتایا جا رہا ہے۔ اب یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید کی جو بات تھی، بات کو قبول کرنا اور نہ کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کو ذکر کیا، یعنی ان 2 آیتوں سے، یعنی یہ 21 اور 22 آیت سے پہلے جو 20 آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے قرآن مجید کو مانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو مانا اور اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات عطا فرمائے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے صریح طور پر، ظاہری طور پر انکار کیا اور قرآن مجید کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نقصانات بھی ان کو بتایا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکیں گے۔ اور تیسرا وہ سخت گروہ بیان کیا جو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کبھی کوئی پریشانی آتی تھی، جب کبھی دنیاوی غرض کوئی سامنے آ جاتی تھی تو پھر دین کو اور دین والوں کو چھوڑ دیتے تھے، کفار کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، جس کو قرآن مجید میں منافق کا ذکر کیا گیا، منافق کا کہا گیا ہے۔ تو آگے جو ہے اس آیت کا مطلب کیا بتایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 20 آیات میں قرآن ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کے بنا پر انسانوں کو جن 3 گروہوں میں تقسیم کیا اور پھر ان کا کچھ حال بھی بیان کر دیا، آگے 21 اور 22 آیات میں تینوں کو خطاب کر کے وہ دعوت حق دی جا رہی ہے قرآن مجید میں، جس کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تینوں گروہوں کو دعوت حق دی جا رہی ہے، لیکن دعوت حق تو دی جا رہی ہے لیکن ان میں ہر ایک کے لیے مطلب اور مفہوم الگ الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے یا ایھا الناس سے خطاب شروع کیا تو کہا الناس، الناس عربی میں مطلق انسان کو کہتے ہیں، اس لیے وہ سارے شامل ہو گئے، کفار، مومن، منافق سب شامل ہو گئے۔ اور الناس کو ذکر کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ رب ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ کے تقریباً بہت سارے نام ہیں، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یعنی تقریباً 99 نام تو عام طور پہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی تو یہاں ذکر کیا جا سکتا تھا، صرف رب کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس رب کو لانے کی حکمت یہ ہے کہ عبادت کے مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کرتے ہیں، جو انسان کی پرورش کرتا ہے۔ ظاہر ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی پرورش کی، انسان کے تمام مسائل کو حل کیا، انسان کی ضروریات کو بنایا، زمین آسمان ساری انسان کی ضروریات کو بنایا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا رب لانے کی حکمت ہی یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی عبادت کی جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جو یعنی فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو مطلب چونکہ سب کا الگ الگ ہے تو فرمایا جب کہا نا اعبدوا ربکم تو کفار کے لیے یہ مطلب ہے کہ مخلوق پرستی چھوڑ دو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، بتوں کی پرستی چھوڑ دو، لوگوں کی پرستی چھوڑ دو، چاند سورج ستاروں کی پرستش، آگ کی پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور یعنی توحید کو اختیار کرو۔ یہاں توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اعبدوا ربکم منافقین کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ تم نفاق کو چھوڑ دو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، یعنی دو رخوں والی عبادت نہ ہو، ایک رخ والی ہو جو اللہ کے ہاں بالکل ہی خالصتاً کی جائے، تو وہ عبادت تم کرو۔ اور اگر گناہگاروں مسلمانوں کے لیے یہ آیت کو دیکھا جائے، اس آیت کے جملے کو دیکھا جائے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی بہترین طریقے سے کامل اطاعت کر کے متقی بن جاؤ۔ اور پھر متقیوں کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت اور اطاعت میں ہمیشہ قائم رہو اور اس کی اطاعت میں مزید قیام حاصل کرتے ہوئے ترقی حاصل کرو اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ، اللہ کے ہاں بہت بڑا بلند اور مقام اور مرتبہ پالو۔ یہ تھا ان کا مطلب۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کفار کے رویوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی متقین جن کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت بن کر آیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان متقیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔